السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج بات کریں گے ہم آخرت یعنی قیامت کے حوالے سے کہ آخرت کی یا قیامت کی کیا حقیقت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو قیامت پر ایمان رکھنا ایمان و اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ قیامت حق ہے، اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس زمین پر ایک بھی آدمی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قرآن نے دنیا اور آخرت کی زندگی کا نقشہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اب یہ اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لے یا پھر آخرت کی زندگی کو اپنی اصلی زندگی سمجھ کر اس کی تیاری کرے۔ انسان کو اپنے کرموں کا پھل تو اس وقت ملے گا جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انسان مشکل سے مشکل اور خطرناک سے خطرناک کام کر کے اپنی زندگی کے آرام کے لیے تیاری کرتا ہے تاکہ اس کی تمنائیں پوری ہو سکیں۔ وہ اسی دھن میں رہتا ہے لیکن سارے سامان جمع نہیں کر پاتا اور آخرت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ آخرت میں اسے فرشتوں کا یہ اعلان سنائی دیتا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے، کسی کے ساتھ رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر جب فکر مند ہو جائیں گے، ان کی دولت محنت کچھ کام نہ آئے گی، دوست احباب اور رشتہ دار ساتھ نہ دے سکیں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ انسان دنیا کو اتنا یاد کرتا ہے لیکن آخرت کو جو اس کی اصلی اور بڑی زندگی ہے بالکل بھی یاد نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کی اتنی فکر تھی نا کہ ایک معمولی سی لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتے اور فرماتے کہ کاش میں بھی اسی طرح سے ہوتا تاکہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ اتنی بڑی ہستی ان کی سوچ کیا ہے۔ اور آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب تو لمبی عمر جینا چاہتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ لمبی عمر عطا فرمانا، لیکن یہ نہیں سوچتے کبھی کہ ہم نے جانے انجانے میں کتنے ایسے گناہ کیے ہیں، اور ہم کبھی آخرت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ آخرت کی سوچ کر حکومت چھوڑ کر جنگل کی راہ پکڑ لیتے ہیں۔ وزیر حاضر ہو کر کہتا ہے کہ حضرت فقیری لے کر بھی حکومت کی جا سکتی ہے کیا؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ جب ایک چیز دماغ میں فٹ ہو گئی تو دوسرا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا جا سکتا۔ میرے سامنے تو قرآن کا وہ فرمان گھوم رہا ہے کہ ایک جماعت قیامت کے دن جنت میں جائے گی اور دوسری جماعت جہنم میں، اور مجھے پتہ نہیں کہ میں کس جماعت میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، حقیقت میں آخرت کی فکر ہی انسان کو اصلی زندگی کا سبق دیتی ہے۔ ہائے افسوس، روزی روٹی کی فکر اور تلاش، گھر گرہستی کے ماحول، عیش آرام کے خیال نے انسان کے دماغ پر ایسا رنگ جما لیا ہے کہ اسے آخرت کی فکر کا خیال ہی نہیں آتا۔ انسان جانتا سب کچھ ہے لیکن عقل پر پردے پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن بار بار الگ الگ انداز سے سمجھا رہا ہے کہ جس دن سر پھونکا جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جہنم کو دہکایا جائے گا، جنت قریب لائی جائے گی، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا سے اپنے رب کے پاس کیا کیا لے کر آیا ہے۔ یوں تو دنیا میں انسان کے علاوہ ہزاروں طرح کے جانور جیتے ہیں لیکن کسی کی زندگی بھروسے کے قابل نہیں۔ زندگی تو حقیقت میں انہی کی ہے جنہوں نے خدا کو پہچان لیا۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن زندگی کی ہوس باقی رہتی ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ نادان انسان عبادت کر دنیا سے دل اٹھا، آخرت کا سامان تیار کر۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، مال دولت یہی چھوڑ جائے گا، نیکی کما لے، آخرت میں یہی کام آنے والی ہے۔ جن کے لیے تو دنیا میں الٹا سیدھا کر رہا ہے سب بھلا دیں گے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا،
اس لیے آخرت کے لیے بہترین ساتھی بنا لے، اور آخرت کا بہترین ساتھی نیک اعمال ہے، بے شک نیک اعمال ہے۔ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہے، کیونکہ نہ تو ہمیں اپنے گناہوں کا ریکارڈ ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے نیک اعمالوں کا کوئی عطا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہر ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں جانتا ہے اور سب ریکارڈ رکھتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اچھے کام کرتے رہیں، جب جہاں جیسے موقع لگے اچھے کام کریں، اپنے آخرت کو یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عبادت میں مشغول رہیں، 5 وقتہ نمازی بنیں، اور اگر زیادہ نماز پڑھنے میں مشکل یا تکلیف آ رہی ہو تو کم از کم فرض نماز تو ضرور پڑھ لیں کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں نا تو وہ چھوٹتے چلی جاتی ہے اور وہ ہمارے سر پر ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے، اور ہم زندگی بیت جاتی ہے، یوں ہی بیتتی چلی جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور کب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، اور بڑھاپے میں اس پوری نماز کو ادا کر پانا بہت مشکل ہے، بالکل ناممکن کے جیسا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے نیک کام کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قبول اللہ پاک فرماتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں پڑھی گئی ہو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز بھی پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت روز کریں، ضرور استغفار ضرور پڑھیں روز کے روز، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور مجھے بھی آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیں۔ اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو ضرور میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔